کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چنگیز خان صرف 9 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ منگولوں کے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج تھا کہ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے تیموجن کے باپ یسوگی نے اپنے بچے کا نام اپنے اس بہادر دشمن کے نام پر رکھا جسے اس نے انہی دنوں مغلوب کیا تھا۔ تیموجن یعنی چنگیز خان صرف 9 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت تیموجن کی عمر 13 برس تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یسوگی کو زہر دیا گیا تھا۔ باپ کے اولاد میں سب سے بڑا ہونے کے سبب چنگیز خان کو باپ کی مسند پر بٹھایا گیا۔ اس مسند پر جو ہر لحاظ سے کانٹوں کی ایک سیج تھی۔ 13 برس کے ایک بچے کا سردار بن کر بیٹھنا اس زمانے کے قبائلی اور نیم وحشی ماحول میں نہایت کٹھن اور جان جوخم کا کام تھا۔ اس امر سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں کہ چنگیز خان کو ابتدا سے ہی کن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ 13 سال کے ایک بچے کو قیدی بنا لینا یا اسے مارنا کسی طور پر مشکل نہ تھا۔ اس بچے نے خود کو جنگجو کے طور پر منوانے کے لیے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہوگا۔ جب مر جانا اور مار دینا روزمرہ کا معمول تھا، اس عمر کے بچے کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ثابت قدمی اور جوامردی جیسے خصوصیات اس کی غیر معمولی شخصیت کے 2 واضح پہلو کے طور پر نظر آتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے شانے ہموار اور جلد گندمی مائل تھی۔ آنکھوں کے خاندانی بھورے پن کے سبب بھوری آنکھوں والے مغل کہلاتے تھے۔ طبعاً وہ کم گو تھا، لیکن جب بات کرنے کے لیے لب ہلاتا تو دوسرا کوئی لب نہ ترکتا۔ چھوٹی عمر میں وہ گھڑ سواری کا خوف دور کر چکا تھا اور گلے کی رکھوالی جیسے فرائض ادا کر کے گھڑ سواری کے گر سیکھ چکا تھا، لیکن منگول دستور کے مطابق ابھی تک اس کا شمار بچوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک جھڑپ کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں اس کے سوتیلے بھائی کے قتل نے اسے جنگجوؤں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اب اسے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے اور آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھنے کی اجازت تھی۔ اس سے قبل وہ بچوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کھانے پر مجبور تھا۔ منگولوں کا قول تھا کہ جو لڑے جھگڑے گا نہیں وہ چراگاہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ جو لڑے اور خون بہائے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ جوان چنگیز خان اس مشکل صورتحال میں رہنمائی کے لیے اپنی ماں پر زیادہ تر انحصار کرتا تھا۔ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ پائے کا بہادر اور جوش و خروش سے بھرپور تھا۔ یہ 2 خوبیاں قیادت کے لیے ویسے ہی ضروری تھی جیسے جسم کے لیے روح، لیکن ان 2 خوبیوں کی زیادہ تر ضرورت اس زمانے کے اعتبار سے میدان جنگ میں تھی۔ زمانہ امن میں ان خوبیوں کے علاوہ اور بھی خوبیوں کی ضرورت تھی جن میں تجربہ سرفہرست تھا۔ اس تناظر میں تیموجن تمام تر منصوبہ بندی اپنی ماں پر چھوڑتا، جبکہ وہ صرف اپنے گھوڑوں، اپنے اسلحے اور جنگی ساز و سامان اور زور بازو پر توجہ مرکوز رکھتا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ دشمن کے درمیان بہادری کے جوہر دکھا سکے۔ اس کی ماں فوج کے سرکردہ افسروں اور ریاستی مشیر جو اس کے گرد تھے اور جن پر اس کا خاوند یسوگی اپنی زندگی میں مشوروں کے لیے تکیہ کرتا تھا، ان کے ساتھ مل کر منصوبہ سازی کرتی تھی۔ اس طرح تیموجن کے پشت پر تجربہ کاروں کی ایک ٹینک تھا۔ انہوں نے تمام قبائل کے سرداران کی طرف سے پیغام بھیجے کہ وہ تیموجن کے لیے دوستانہ خیالات کو جگا دے اور ان جگہوں کا انتخاب کرے
جہاں بوقتی ضرورت دستوں کو جمع کیا جا سکے۔ دوسری طرف تیموجن کے ذہن میں ایک ممکنہ جنگ کا نقشہ ابھر رہا تھا۔ وہ سوتے جاگتے گھوڑے پر سوار اپنی تیر کمان سے دائیں بائیں اوپر نیچے نشانہ لیتا نظر آتا تھا۔ ان کی طرف سے طاقت کا یہ مظاہرہ ایک بیکار شو نہ تھا، بلکہ اس کے لشکریوں اور حمایتیوں کے خون کو گرمانے کا ایک انداز تھا، تاکہ وہ اس کی قیادت کی گرمی کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ توانائی اور طاقت کا منگولوں اور ہمسایہ تاتاریوں کی مقامی زبان میں بہت سے قبائل کا ایک سردار کے ماتحت مجتمع ہونا اوردہ کہلاتا تھا۔ یہ وہی اوردہ تھا جس پر یسوگی کی حکومت تھی، اور اس کی سرداری اس کے موت کے بعد اس کے بیٹے یعنی چنگیز خان کو منتقل ہو گئی۔ اوردہ بہت سے علیحدہ قبائل پر مشتمل تھا، جس میں ہر ایک کا اپنا ایک سردار تھا۔ یہ تمام سردار یسوگی کی قیادت پر راضی تھے۔ وہ قیادت کا اہل تھا اور تمام سرداران ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف اس کی قیادت اور سیاست کی اہلیت کا یقین تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور وہ اپنے پیچھے 13 برس کا ایک ناتجربہ کار نوجوان چھوڑ گیا، تو کچھ سرداران کو اس لڑکے کی قیادت کی اہلیت پر شک تھا، چنانچہ وہ بغاوت پر مائل ہو گئے۔ باغی سرداروں میں سے 2 خاص طور پر یہ تصور کرتے تھے کہ قیادت پر ان کا حق ہے، چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دوسرے قبائل کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ دے، تاکہ وہ 13 برس کے اس ناتجربہ کار چنگیز خان سے جان خلاصی کرا سکے۔ ان کی زیر کمان 30,000 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر تھا۔ باغیوں کے ان 2 سرکردہ رہنماؤں کے نام تیچوٹ اور چاموکا تھے۔ اس واقعے کو تاریخ کے دوسرے زاویے سے دیکھے تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تیموجن کے اہل قبیلہ اور اتحادی قبائل یسوگی کے آنکھیں بند ہوتے ہی کیوں دل ہار بیٹھے۔ ان کی وجہ ان کی اپنی قیمتی جانیں اور چراگاہیں تھیں۔ اس سے قبل وہ یسوگی کی ہیبت تلے محفوظ تھے۔ وہ انسانوں کی ایک ایسی بستی تھی جہاں جنگل کا قانون چلتا تھا، لیکن انہیں شک تھا کہ یسوگی کے بعد اس کی بیوی ان کی قطعی طور پر حفاظت نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ چنگیز خان کے باپ کو جب زہر دیا گیا تو تمام لوگ اپنا بوریا بستر باندھ کر روانہ ہونے کو تھے۔ تیموجن کے کانوں نے سنا اس کی ماں دہائی دے رہی تھی، واپس چلو، واپس چلو، یسوگی کا بڑا بیٹا چنگیز خان بڑا دلیر ہے، آ رہا ہے، تمہاری مکمل حفاظت کرے گا، جیسے یسوگی کرتا تھا۔ لوگوں کا جواب تھا کہ یسوگی کے دیدہ اور نادیدہ دشمنوں کی طاقت اس 13 سالہ لڑکے سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ہماری عورتیں اور مال مویشی ہانک کر لے جائیں گے۔ اور بات کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی، کیونکہ خانہ بدوشی کے اس ماحول میں وہ ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جس کا اب ملاح کوئی نہ تھا۔ یسوگی کا زیر تصرف علاقہ سبزے کے لحاظ سے بہترین تھا۔ 2 ندیوں کا پانی اسے سیراب کرتا تھا، چارہ وافر مقدار میں موجود تھا اور پینے کے پانی کی قلت نہیں تھی۔ یہ سب خوبیاں اس دور کے لحاظ سے ایسی تھی جن کی حفاظت کے لیے جنگجوؤں کی تلواروں کی ضرورت تھی۔ بہرحال یسوگی کی بیوی کے شور شرابے کے باوجود لوگوں کی ایک اکثریت انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ تعداد میں بہت کم تھے اور جنگ کے اعتبار سے کسی خاص درجے پر فائز نہیں تھے۔ جب چنگیز خان نے اپنے قبیلے کا بیڑا اٹھا لیا تو مستقبل سوائے غیر یقینیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک اکثریت جو مغلوں کو چھوڑ کر گئی تھی، ان میں کئی بڑے نام تھے،
جن کے ساتھ سینکڑوں افراد کی تلواریں تھیں۔ اگر یہاں پر یسوگی کے ایک بڑے دشمن ترگاتائی کا ذکر نہ کیا گیا تو واقعات کا تسلسل ایک ٹوٹی زنجیر کی مانند ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔